شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے حاضر ہوں، تیار ہوں اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ فرمائے گا جہنم جانے والوں کو نکال دو۔ وہ عرض کریں گے جہنم جانے والے کتنے ہیں؟ وہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، کیونکہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، جبکہ یاجوج ماجوج 1000 ہوں گے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ 1/4 جنتی تم ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ نصف جنتی تم ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تمام لوگوں میں اتنے ہوگے جتنے سفید بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال یا کسی سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اس سے پہلے 3 قسم کے قحط ہوں گے۔ ایک قحط یہ ہوگا کہ اس میں آسمان تہائی بارش روک لے گا، زمین اپنی تہائی نباتات روک لے گی۔ دوسرے میں یہ ہوگا کہ آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گی۔ اور تیسرے میں آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا اور زمین اپنی تمام نباتات روک لے گی۔ چوپاؤں میں سے کوئی کھر والا باقی بچے گا، نہ کوئی کچلی والا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے شدید فتنہ یہ ہوگا کہ وہ اعرابی کے پاس آئے گا تو کہے گا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی صورت اختیار کر لے گا تو اس کے تھن بہترین ہو جائیں گے اور اس کی کوہان بہت بڑی ہو جائے گی۔ فرمایا، وہ دجال دوسرے آدمی کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور والد وفات پا چکے ہوں گے، تو وہ اسے کہے گا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر لے گا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی ضرورت کی خاطر تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئے اور لوگ آپ کے بیان کردہ فرمان میں فکر و غم کی کیفیت میں تھے۔ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کی دہلیز پکڑ کر فرمایا، اسماء کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے دجال کے ذکر سے ہمارے دل نکال کر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن پر میرا خلیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اپنا آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکا کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوتی کہ پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو اس روز مومنوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا، تسبیح و تقدیس جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتی ہے، وہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔